الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم مشائخ اعظام، پیارے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ کے سوالات کی باری ہے۔ انشاءاللہ ہم مختصر طریقے سے ان کے جوابات دیں گے۔ سوالات تو بہت ہیں لیکن شارٹ کٹ میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا میاں بیوی بغیر کپڑے کے غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ شوہر بیوی دونوں بغیر کپڑے کے غسل کریں، بشرطے کہ پردہ میں ہوں، بشرطے کہ باتھ روم میں ہوں تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق بیان کرتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور میں آپ سے کہتی کہ میرے لیے بھی پانی رہنے دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر بیوی جب ایک ساتھ غسل کریں گے تو کپڑے بھی کھلیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کپڑا اتار کر کے بھی غسل کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننگے غسل کرنے کی روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بھی ننگے غسل کرنے کی روایت نقل کی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عام آدمی بھی اگر پردے میں ہے تو ننگے غسل کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ پہ کچھ کپڑے رکھ لیے جائیں، یہ بہتر ہے، جواز کی حد تک جائز ہے، اور شوہر بیوی بھی چونکہ ایک دوسرے کے لیے کوئی پردہ نہیں، لہذا ننگے غسل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں ہوا یہ تھا کہ شروع میں صحابہ کرام جنگ کو جیت رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چند صحابہ کو طے کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں، آپ لوگوں کو اسی پہ جمے رہنا ہے۔ لیکن صحابہ نے دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ چکا ہے، اس لیے مال غنیمت سمیٹنے کے ارادہ سے اس جگہ سے ہٹ گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید، جو اب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ تو اس کو ہم ہار کہتے بھی نہیں، چونکہ یہ جنگ مسلمانوں میں جیت لی تھی، لیکن مسلمانوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پر اس جنگ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہیں لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بھائی نے خواب سے متعلق، برے خواب سے متعلق ایک سوال پوچھا ہے، اور میں خوابوں کے جواب نہیں دیتا، البتہ ایک اصولی بات یہ عرض کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور اس خواب کو کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے، انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ بیٹی نے زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اب جب کہ بیٹی کو پتہ چلا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر بیٹی نے اپنے شوہر کے مال کی زکوٰۃ اپنے والدین کو دی تھی تو وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچی، کیونکہ بیٹی اپنے پیسے کی زکوٰۃ اگر والدین کو دیتی تو وہ صحیح نہیں تھا، لیکن اگر اپنے شوہر کے پیسے کی زکوٰۃ دی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لے کہ شوہر کے پیسے کی اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو اس کے لیے دینا جائز ہے، لیکن اگر بیٹی کی اپنی کمائی تھی، اپنے پیسے تھے اور اپنے پیسے کی زکوٰۃ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے والدین مجبور ہیں تو ان پیسوں میں سے اپنے والدین کی مدد کرے۔ اسی لیے ماں باپ کو نہ تو بیٹی زکوٰۃ دے سکتی ہے اور نہ ہی بیٹا زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس بنیاد پر انہوں نے زکوٰۃ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کیا آپ کی رائے ہے؟ ہاں، مسئلہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو پہنچا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رقم ادا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ تھا، ایک صحابی صدقہ نکال کر کے مسجد میں رکھتے ہیں اور ان کے ہی بیٹے آ کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم نے جو ارادہ کیا تھا، تمہاری جو نیت تھی، اس نیت کا تم کو ثواب مل گیا، اور بیٹے سے کہا کہ تمہیں بھی اس کا حق تم تک پہنچ گیا، تو اس ناحیہ سے ان کو اس کا ثواب مل گیا۔ البتہ آئندہ اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر اپنے والدین کو زکوٰۃ دینے کی بات ہے تو والدین کی کفالت جیسے بیٹے پہ ضروری ہے، ویسے ہی اگر بیٹا نہیں ہے کسی کے پاس میں، بیٹی ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کی کفالت کریں۔ ایک سوال ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا قدم رکھتے ہی دعا پڑھنی چاہیے یا اندر داخل ہونے کے بعد؟ مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے ہی یا پھر یہ ہے کہ قدم رکھتے ہوئے، اس کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی، لیکن اب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم دعا پڑھ لیں گے۔ ایک سوال ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہے اور گناہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا، تو خانہ کعبہ میں گناہ کرنے پر اس کو بڑھا دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین 10 سے لے کر کے ایک نیکی پر 700 تک ثواب دیتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 تک ثواب دیتا ہے، اور اس کا جو اندازہ ہے وہ ایک انسان کے اخلاص اور اس کی للہیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو ایک گناہ کا جو نقصان ہے وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کیا تو ایک ہی اس کے حق میں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد حرام میں، حرم مکی میں گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ کی حرمت مسلم ہے، تو جیسے وہاں پر زیادہ ثواب ہے ویسے ہی گناہ بھی کریں گے تو اس گناہ کا بھی جرم زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو کوئی بھی حرم مکی میں کسی سرکشی کا ارادہ کرے گا تو ارادہ پر بھی ہم اس کو سزا دیں گے، حالانکہ ارادہ پہ اللہ رب العالمین کسی کو سزا نہیں دیتا، تو اس جگہ کی حرمت کی وجہ سے یہ سزا بتائی گئی ہے۔ ایک سوال ہے
پوچھتے ہیں بھائی کہ محرم کا روزہ رکھنے والوں کو کیا افطاری کرا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من افطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ افطار کرانا چاہے فرض روزے میں ہو یا نفلی روزے میں ہو، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی عاشوراء کا روزہ رکھنے والے کو بھی افطار کراتا ہے تو اس کو، اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کو اس کے روزہ کا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے افطار کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو 10 آدمی کو اس نے افطار کرایا تو گویا کہ اپنا روزہ کا تو وہ ثواب پایا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ 10 آدمی کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفلی روزے ہوں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے کی اہمیت کے حساب سے اس کے رکھنے کا حکم پہلے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے کیسے ہوا کہ یہودیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا پڑا؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ جی ہاں، یعنی اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دنیا میں انسان ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اسلام اور توحید کے لیے ہی پیدا کیا، کتاب توحید کے لیے ہی اتاری، انبیاء کو توحید کے لیے ہی بھیجا۔ تو اسلام اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دھرتی پر انسان ہے، اس ناحیہ سے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اور یہ بات ہم سیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسوہ سے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں روزہ رکھے تھے، اور ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین ہی سچا دین ہے، اور یہ قیامت کے دن تک رہنے والا دین ہے، سب سے پہلا دین ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ تو اس ناحیہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر کے نہیں آئے تھے، اس ناحیہ سے یہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ دین چونکہ سب سے شروع کا دین ہے، سب سے یہی دین سچا دین ہے، اس ناحیہ سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اس میں زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے، لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو بھی فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی تھی، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہودیوں کے روزے کو فالو کرنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کی تعلیم ہی پیش کرتے تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور اسی بنیاد پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ البتہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور یہودیوں نے دین موسوی میں چینجنگ کر لی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال زندہ رہیں گے تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی اگلے سال آپ کو زندگی نہ مل سکی، اس لیے آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ نہ رکھ سکے، پر آپ نے جو بولا تھا اس ناحیہ سے 10 اور 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے مرحوم بھائی کا عقیقہ کر سکتا ہوں؟ میرے ماں باپ مرحومین
نے ان کا عقیقہ شاید قربانی کے حصے میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ مرحوم اپنے مردوں کے لیے استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ مرحوم اگر ہم کہیں تو جس کے اوپر رحم کیا گیا ہو، اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی مردے پر اللہ تعالیٰ نے واقعی رحم کیا ہے، لیکن مرحوم بإذن اللہ کہہ سکتے ہیں، مرحوم بإذن اللہ یا رحمت اللہ علیہ کا استعمال کریں تو بہتر ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا وفات پانے والے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ عقیقہ کب ہوتا ہے؟ عقیقہ بچپن میں ہوتا ہے، اور ماں باپ اس کے مخاطب ہیں۔ اگر ماں باپ استطاعت نہیں رکھتے تھے تو ضرورت نہیں ہے بعد میں عقیقہ کرنے کی۔ اس کے باوجود بھی علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بڑی عمر کا ہو گیا ہے اور اپنی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا مطالبہ بچپن میں تھا، تو بڑی عمر کا ہونے کے بعد بھی اگر عقیقہ نہیں ہوا تھا تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اب ماں باپ اس کے مخاطب نہیں ہوں گے، لیکن جو آدمی وفات پا چکا ہے اس کی طرف سے عقیقہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ناخن کاٹ کر دفن کر دینا چاہیے یا پانی میں بہا دینا چاہیے، کیونکہ سنا ہے کہ ناخن گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ بکواس ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ ناخن جب ہم کاٹتے ہیں تو چاہے تو ناخن کو کچرا میں ڈال دیں، چاہے تو ناخن کو کہیں بھی پھینک دیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں کہ ناخن کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ اگر حفاظت سے نہیں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے کچھ بیماری ہو سکتی ہے، گھر میں نحوست آ سکتی ہے، یا ناخن کل قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی اصلیت نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا محرم میں 10 روزے رکھنا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے ایک محرم سے لے کر کے آخری محرم تک 29 یا 30 محرم تک روزے رکھے جائیں، ان کا اہتمام کیا جائے، افضل دن ہے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن 10 دن کے ساتھ اس کی تحدید نہیں کی جائے گی کہ 10 دن میں ہی ہم روزے رکھیں گے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سلف سے یہ منقول ہے کہ رمضان کے آخری عشرے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے اور محرم کے پہلے عشرے کا عبادات کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن روزے کی جو کیفیت ہے وہ 10 دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مہینے میں روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور 10 اور 9 تاریخ کو یا 10 اور 11 تاریخ کو روزے کا اہتمام ہونا چاہیے اگر ہم عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو۔ ایک بھائی نے سب سے پہلے 786 لکھا ہے اور اس کے بعد پوچھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 786 کس بنیاد پر ہم لکھتے ہیں، کس لیے لکھتے ہیں؟ 786 بسم اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے کسی بھائی کو، ان کا نام احمد محمد عبداللہ ہے، اور ہم کہیں 420 بھائی ذرا سنیے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ یا 520 بھائی ذرا سنیے، اگر 520 ان کے نمبر، ان کے نام کا نمبر بھی نکل رہا ہے پھر بھی اچھا لگے گا؟ بولیے اچھا لگے گا؟ قطعاً نہیں اچھا لگے گا۔ تو کیا بسم اللہ کا نمبر نکال کر کے اسے لکھنا کیا ہمارے رب کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک ثواب کی بات ہے تو 786 لکھنے میں کوئی ثواب بھی نہیں، اور یہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کا مجموعہ ہے، پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ لکھیں گے تو بے حرمتی ہوگی اس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا،
اس خط کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ خط کس کو لکھا تھا؟ ایک غیر مسلم عورت کو خط لکھا تھا، تو اس خط کی بے حرمتی کا اندیشہ تو اور زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اس خط کی شروعات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ لہذا یہ سوچ غلط ہے، اور بسم اللہ کی جگہ پر 786 نہیں لکھنا چاہیے۔ رہی بات ان کے سوال کی، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب بالکل واضح ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، جبکہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں کی تعمیر اسی لیے ہوتی ہے کہ جماعت سے وہاں پر نماز ادا کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس ناحیہ سے اگر ہم جماعت سے نماز ادا کریں گے اور گھر میں نماز ادا کریں گے، دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر اسی نماز کو جو 4 رکعت تھی جماعت سے ادا کریں اور اسی نماز کو 27 مرتبہ گھر پہ ریپیٹ کریں، تو 27 مرتبہ جو گھر پہ ریپیٹ کیا تھا اس سے بہتر جماعت کی وہ نماز ہوگی۔ اگر یہ بات ہی ایک آدمی اپنے ذہن میں بیٹھا لے تو قطعاً جماعت کو ترک نہیں کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اجازت لینا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مسجد پہنچا سکے، کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ آپ شروع میں تو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، تب آپ فرماتے ہیں فاجب، تب تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لہذا مسجد میں آ کر ہی مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ داڑھی کتنی چھوٹی اور مونچھ کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ داڑھی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، داڑھی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعفوا اللحى واحفوا الشوارب، کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کترو۔ تو اس ناحیہ سے داڑھی بڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، داڑھی کو چھوٹا کرنے کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور مونچھ کترنے کا حکم ہے، لہذا مونچھ کو چھوٹا سے چھوٹا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے مونچھ کو نارمل انداز میں رکھا ہے، جس کو عرف میں نارمل سمجھا جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تشہد میں انگشت شہادت کے اشارے کے کیا احکام ہیں؟ دیکھیں، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہم اپنی انگلی سے اشارہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اسی لیے انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، انگلی سے حرکت دینا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ تو انگلی کو حرکت دینا چاہیے تشہد کے میں جب ہم بیٹھتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ نیا گھر بناتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں، اور یہ عادت بن گئی ہے ہمارے ہاں، اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم بغیر کسی روایت کے پابند ہوتے ہوئے اپنے کچھ احباب کو بلا کر کے کھلا پلا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی روایت سے جڑ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دعوت دے کر کے لوگوں کو نہیں کھلایا تو گھر میں نحوست آ سکتی ہے، گھر میں برکت نہیں آئے گی،
تو یہ سوچ اسلامی ناحیہ سے غلط ہے۔ گھر میں برکت کب آئے گی؟ گھر میں برکت تب آئے گی جب گھر میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہوگا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، گھر میں برائی کا ارتکاب نہیں ہوگا، شیطانی اڈا گھر کو نہیں بنایا جائے گا، تب گھر میں برکت آئے گی۔ کسی کو دعوت دے کر کھلانے سے یا پارٹی کرنے سے گھر کی نحوست نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی گھر میں نحوست نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے گھر کو برائیوں کی وجہ سے نحوست یا برائی کی آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ منافق اور مشرک میں کیا فرق ہے اور کیا یہ دونوں مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے، اور منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں ان کے ساتھ اللہ کے پاس بندہ آتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ تو اسی سے آپ مشرک اور منافق کے فرق کو سمجھ لیں گے، اور اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مشرک اور منافق مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اور اس کو مسلم سماج میں شمار کیا جاتا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان کے اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو ہم مسلم سماج سے نکال دیں، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں ہے تکفیر کا، یعنی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کافر ٹھہرائیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ شرکیہ عمل کرتا ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں قرار دیں گے، کسی کو مسلم سماج سے نکالیں گے نہیں، یہ کام علماء کا ہے۔ علماء اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اس کا کفر کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک منافق ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوگا، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے، ہم اس کو مسلمانوں کی جماعت سے نہیں چھانٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور مسلمانوں کے بیچ ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، غیر مسلموں کے بیچ ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اگر ایسے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی معافی نہیں، اور منافق جو ہے نا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مسلمانوں کی جماعت سے نکالنے کا ٹھیکہ لیں۔ ایک بہن ہیں جو سوال پوچھ رہی ہیں، بلکہ کہہ رہی ہیں کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے ابا بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میری اہلیہ بیمار رہتی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ ہم انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پیغام ہوگا آپ سب بھائیوں کے نام، بہنوں کے نام، اس پیغام پر ذرا دھیان دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو،
جہاں کہیں بھی رہو، گھر میں ہم ہیں، دروازہ بند ہے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چاہو کر لو، لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے، وہاں پر بھی ہمیں اپنے رب کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کر لو۔ تو 3 پیغام ہے۔ ہمارا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا پیغام، اور ہمارا عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم اکیلے میں ہوں، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں بسائیں، اللہ کا تقوی دل میں بسائیں۔ یہ سوچیں کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دل کرتا ہے کہ کوئی غلط منظر دیکھیں، لیکن اللہ کی نگرانی کو اس وقت یاد کریں۔ آپ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو چکی ہے، دل کر رہا ہے کہ یہاں پر سو جایا جائے، لیکن اللہ کی نگرانی کو حاضر کیجئے وہاں پر، کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھنے والا ہے اس وقت کے بارے میں۔ یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے نماز کو ترک کیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اپنے اوپر اپنے رب کی نگرانی کو طاری رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے نفس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، ہم کوئی دودھ کے دھولے پیدا نہیں ہوئے ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کر لیں۔ اور ابھی فضیلت الشیخ بتا رہے تھے کہ ہم کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیں، اور بڑی ہی سلیقے سے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے لیے کچھ کام کر لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، فوراً نیکی کر لیں، گناہ خود بخود مٹ جائے گا اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سرخرو بنیں گے۔ تو یہ ہمارے نفس کا حق ہے، نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے نیکی کر لیں اور نیکیاں کرنے کی طرف دھیان دیں۔ اور نیکیوں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت ہو، خاص طور پر فجر کی نماز کی حفاظت ہو۔ ہم اگرچہ دینی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دینی مجلس سے جانے کے بعد ہماری فجر کی نماز چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ دینی مجلس سے جائیں گے تو اس عہد کے ساتھ جائیں، یا کبھی بھی کسی بھی وقت 5 وقت کی نمازیں ہماری قطعاً نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے باڈی گارڈ، سیاسی لوگوں کو باڈی گارڈ ملا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے ہمارے باڈی گارڈ بن جاتے ہیں جبکہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ساری نیکیاں ہیں جو کرنے کی ہیں، تو ہمارے نفس کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے نیکی کر لیں، اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کریں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر نمازوں کا اہتمام ہے، اور ان میں فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم عہد کر کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کر سکیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے ملیں،
तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़ा, हम किसी भाई से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो इसमें भी हमें सदका मिलता है, इसमें भी हमें सवाब मिलता है। यानी सवाब सिर्फ ये नहीं है कि हम जेब से पैसे खर्च करें, बल्कि सवाब इसमें भी है कि हम कुछ मुस्कुराते हुए अपने भाइयों से मिलें। मुस्कुराने में कुछ जाता नहीं, लेकिन उसकी वजह से हम अजीब तरीक़े से दिल में जगह पाते हैं। और अच्छे अखलाक में ये चीज़ आती है कि आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं और दूसरों से नुकसान को दूर करें, दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बने और दूसरों से नुकसान को दूर करें। क्योंकि अगर हम नेकी करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमारी नेकियां भी कभी कभार दूसरों को नुकसान पहुँचाने की वजह से मुतासिर हो जाती हैं। इसीलिए बहुत मशहूर रिवायत है, आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में एक औरत का जिक्र किया गया जो बहुत ज़्यादा सदका करती है, बहुत ज़्यादा रोज़े रखती है, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती है, लेकिन अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? क्या फरमाया था? वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी तरफ एक औरत का जिक्र हुआ जो रोज़े में ज़्यादा शोहरत नहीं रखती, नमाज में ज़्यादा शोहरत नहीं रखती और सदका तो खैरात में ज़्यादा शोहरत नहीं रखती, हल्का सा सदका वगैरह कर लेती है, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करती है, पड़ोसियों को सिताती नहीं, तो आपने फरमाया है फिल जन्नत, वो जन्नत में जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमारा अपने भाइयों के साथ अच्छा अखलाक होना चाहिए। अगर अच्छा अखलाक नहीं है, अखलाक में गिरावट है, तो इस गिरावट की वजह से हमारी नेकियां भी मुतासिर होती हैं। इसीलिए ये बात नोट कीजिए कि कल क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, बहुत सारी नेकियां किया होगा, नमाज़ें बहुत सारी, रोज़े बहुत सारे, ज़कात भी बहुत दिया होगा, नेकियों का पहाड़ जमा करके आया होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को सिताया होगा, किसी को मारा होगा, किसी की इज्जत पर हमला किया होगा, फिर क्या होगा उसका अंजाम? सारे दावेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर हो जाएंगे। सही मुस्लिम की ये हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा था कि मुफलिस तो वो है जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो। आपने फरमाया कि नहीं, कल क़यामत के दिन का मुफलिस वो होगा जो नमाज, रोज़े, ज़कात के साथ आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को सिताया होगा, किसी को परेशान किया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी की इज़्ज़त पर हमला किया होगा, किसी को मारा होगा। चुनांचे सारे दावेदार हाजिर हो जाएंगे, दावेदारों को उसकी नेकियां ले करके दे दी जाएंगी। जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और अभी भी दावेदार बाकी रह जाएंगे, तो दावेदारों के गुनाह लेकर के उसके सर पे थोप दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। पहाड़ जैसी नेकियां लेकर के आया था, लेकिन अब वो सरापा गुनाह बन गया। सुम्मा युतरहु फिन्नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कितना घाटे का सौदा है। इसीलिए प्यारे भाइयों, ये एक पैगाम है कि हमेशा हर वक्त जहाँ भी रहें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबी को ये वसीयत की थी कि जहाँ भी रहो अल्लाह का डर दिल में बसाए रखो। ये रब के साथ हमारा मामला है, जहाँ भी रहें अपने रब की निगरानी को दिल में बसाए रखें। दूसरे नंबर पर अपने नफ्स के साथ हमारा मामला ये है कि गुनाह हो जाता है तो नेकियां कर लें, गुनाहों से बचें, लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है नेकियां कर लें, गुनाह मिट जाएगा, ये रब का करम है। और तीसरी वसीयत ये है कि लोगों के साथ अच्छा मामला करें, अच्छे अखलाक से पेश आएं। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो वसीयत है, इस वसीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें कि जहाँ भी रहें
اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھیں. دوسرے نمبر پر گناہ ہو جاتا ہے تو نیکی کر لیں، گناہ خود بخود مٹ جائے گا. اور تیسرے نمبر پر لوگوں کے ساتھ ملیں تو اچھے اخلاق سے ملیں، کیونکہ یہ اخلاق ہی ہے جس نے انسانوں کے دلوں کو جیتا تھا اسلام کے لیے. آج اخلاق میں، رویہ میں، کردار میں گراوٹ آئی، جس کی وجہ سے آج دوسرے لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. دوسرے لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. بات میں بات نکلتی ہے. یہ قصہ میں سنانا چاہوں گا. ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان ندوی ٹرین کا سفر کر رہے تھے. روندر ناتھ ٹیگور اسی بوگی میں بیٹھے ہوئے تھے جو شاعر تھے. ایک تیسرے آدمی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو روندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک سوال پوچھا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا تو پایا کہ شروع میں اسلام بہت تیزی میں پھیلا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اب اسلام تیزی میں نہیں پھیل رہا ہے؟ یہ سوال سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال روندر ناتھ ٹیگور سے پوچھ دیا کہ پہلے آپ ہی اس کا جواب دیجئے. تو روندر ناتھ ٹیگور نے شاید اسلام کا اسٹڈی کیا تھا. اس نے کہا، اور بہت پتے کی بات کہی تھی اس نے کہا کہ شروع میں جو مسلمان تھے ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور آج لوگوں کو اسلام ڈھونڈنے کے لیے لائبریریوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. آج لوگوں کو اسلام جاننے کے لیے لائبریریوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، کتابوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اسی لیے آج اتنی تیزی سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ واقعی حقیقت ہے. ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی کے دل کو جیتنے کے لیے. اسی لیے وہ مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے تھے، وہ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ زیادہ تر تاجر تھے، کاروبار کے ارادہ سے گئے تھے دوسرے ملکوں میں. انہوں نے دیکھا ان کے رویہ کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، سمجھ گئے کہ جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. اسی لیے ایک مستشرق نے کہا تھا، یا لہو من دین لو کان لہو رجال. کتنا پیارا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، کتنا عمدہ دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ایسے افراد ہوتے. ہم نے کیا کیا اپنے دین کے لیے؟ یہ سوال ہے ہم سے بھی، آپ سے بھی، ہم سب سے یہ سوال ہے. ایک مسلمان اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، ایک مسلمان ہزاروں انسانوں پہ بھاری ہے. ہم نے کیا کیا اپنے دین کے لیے؟ یہ سوال ہے. ہم سب کو یہاں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے اور یہاں سے نتیجہ لے کر کے جانا چاہیے کہ ہم نے، ہماری عمر چاہے 40 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی ہو، چاہے 30 سال کی ہو، چاہے 60 سال کی ہو، ہمیں سوچنا ہے ہم نے اب تک کیا کیا ہے اپنے دین کے لیے، اور نتیجہ لے کر کے جانا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو پلاننگ کرنی چاہیے. ہاں، ہم بھی اپنے طور پر، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کہ ایک بھائی کو اس مجلس میں لائے گا تو اتنی جو بڑی تعداد ہے دوگنا تعداد بڑھ جائے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من دل علی خیر، صحیح مسلم کی روایت ہے،
من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت ہے، من دل علی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو بھلائی کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے اور بھلائی کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ یعنی اگر آپ کی دعوت پر اس مجلس میں کوئی بھائی آ کر کے بیٹھتا ہے اور یہاں مشائخ جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں سے کچھ باتیں سیکھ کر کے وہ جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، آپ سوئے ہوں گے، آپ اپنے کام میں ہوں گے، آپ آفس میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں وہ بندہ جو کچھ بھی عمل کرے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کے ثواب میں آپ برابر کے شریک رہیں گے۔ اس ناحیہ سے یہ بات نوٹ کر کے جائیے کہ آپ اگر 300 دینار تنخواہ پاتے ہوں یا 400 دینار تنخواہ پاتے ہوں یا 100 دینار تنخواہ پاتے ہوں، اس میں کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ڈھونڈ سکتے کہ کوئی آدمی آپ کو کما کر کے دے، اور کوئی انسان ایسا ملے گا بھی نہیں کہ آپ کی تنخواہ جتنی ہے اتنی تنخواہ دوسرا آدمی کما کر کے آپ کو دے دے، ایسا کوئی ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ لیکن دین کے معاملہ میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ آپ قبر میں جا چکے ہوں گے، اور بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو قبر میں جا چکی ہیں لیکن ان کے لیے نیکیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ ہم بھی اپنے لیے کچھ ایسے افراد کو تیار کریں جو نیکیاں جن کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، دین کے راستے میں لانے کا سبب بنیں گے، اور یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں۔ اس طور پر کہ اس مجلس میں لانے کے لیے کسی ساتھی کو ڈھونڈ لیں، وہ بندہ آئے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر برابر کا ملے گا۔ تو اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہاں شیخ، کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، جن لوگوں کی وفات ہو چکی ہے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔